جی ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیر خیریت سے ہیں؟ تو ہم نے کہا آج آپ کو جو ہے ہم تھوڑی ایک اور سٹوری سناتے ہیں۔ آئی نور جو ہے وہ ابھی اپنے دادوں کے پاس ہے، تو کہہ رہی تھی کہ بابا ابھی میں نہیں آ سکتی، میں بہت تھک گئی ہوں، میری آج آن لائن کلاس بھی ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا چلیں آج ہم نیولے کی تو تلاش نہیں کریں گے، لیکن ہم جا کے تھوڑی سی آپ کو ویورز کو سٹوری سنائیں گے، اور ہم ان سے پھر جو ہے نا بتائیں گے ان کو کہ ان کو ہماری سٹوری کیسی لگی۔ تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بابا۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے لگے ہیں جو مجھے ایک بندے نے سنائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا نام نہیں بتانا، بس آپ نے جو ہے نا اس کے بارے میں بتانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے والدین کی اہمیت کا، اور والدین کی پریزنس کا ہونا، اور والدین کا جو ایک جو ہے کنٹریبیوشن ہوتا ہے بچوں کو چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے تک کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مشکل مرحلہ بھی ہوتے ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور ان چیلنجز کو اپنے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ کم کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلانا پلانا اور ان کو بڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے زندگی کا۔ اور دنیا کا جو سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں، مرتے ہیں، اور پھر ان کی اگلی جنریشن جو ہیں وہ پھر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ نیچرل نظام ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ایک شخص کو وہ جانتے تھے جو اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتے تھے پاکستان میں، اور پھر ان کا کہیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ویزا لگ گیا، اور وہ پھر باہر چلے گئے۔ کہتے ہیں جب وہ باہر گئے تو باہر جا کے انہوں نے بہت محنت کی، تقریباً 15 سے 20 سال انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے زندگی کے باہر گزارے۔ ان کے بیوی بچے جو تھے وہ سارے پاکستان میں ہی تھے، اور وہ وہاں سے ان کو جو ہے نا دن رات محنت کر کے پیسے بھی بھیجتے تھے، اور ان کی تمام خواہشات جو ہے وہ بچوں کی پوری بھی کرتے تھے۔ تو بس کہتے ہیں کہ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے۔ کیا حال ہیں؟ ہاؤ یو زائم؟ یہ آئی نور کے کزن ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو ہم نے کہا ذرا ان سے ہلے ہلے کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ 20-25 سال کے بعد واپس آئے، اور آ کے انہوں نے اپنا سارا وہاں سے جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہاں سے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لی، پیسے شیسے سارے اکٹھے کیے، اور وہ آ گئے گھر والوں کے پاس۔ جب وہ گھر والوں کے پاس آئے تو شروع میں تو گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ جی آپ آ گئے ہیں اور اب تو بڑا اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 1-1.5 ہفتے کے بعد ہی مجھے رویوں میں بڑی تبدیلی نظر آنے لگ گئی، بچوں کے بھی اور وائف کے بھی، کیونکہ وائف بھی جو ہے ظاہر ہے وہ بچوں کے ذرا زیادہ کی طرف ڈکلائن تھیں، حالانکہ ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سارا ایفرٹ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ ذرا بچوں کو کرتی تھیں۔ ہوا یہ کہ بابا جی جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی، اور ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی تھا، اور ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کڈنیز کا ایشو تھا۔ اس وجہ سے وہ جو ہے پہلے ہاسپٹلائز ہوئے تو اس کے بعد وہ ریکوری ان کی ہوگی، وہ گھر آ گئے۔ لیکن اب زیادہ چہل پہل اور وہ قدمی جو ہے نا ان کی کم تھی، پیسے ان کے پاس تھے جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے وہ ان کے علاج پہ لگے، لیکن بچوں کو انہوں نے ہر قسم کی فیسلٹی دی، یہاں تک کہ ان کے پاس نئی گاڑیاں تھیں، بنگلے ان کو انہوں نے بنائے، اور پیسہ شیسہ کافی تھا۔ جب ان کی کیئر کی باری آئی تو بچوں نے ان کو ایک ادارے میں جا کے ان کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور سپرد کرنے کے بعد وہ لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جا رہے ہیں باہر، ہمارے لگ گئے ہیں ویزے اور ہماری امیگریشن ہو گئی ہے، تو ہمارے والد کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو اس ادارے میں جو بندہ تھا جنہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑا یہ ایک عجیب بات لگی کہ اتنا ویل آف بندہ جس کے جو پراڈوں میں آ رہے ہیں ان کے بچے، اور وہ اپنے اولاد کو جو ہے ایسے ادارے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک سمجھ سے باہر تھی میری بات۔ کہتے ہیں کہ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 مہینے تقریباً گزرا، اور ان کی
فادر کی اس ادارے میں ہی ڈیتھ ہو گئی. وہ ادارہ تھا جو ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اور یہ لوگ ان کو پیسے دیتے تھے کہ جی آپ ان کا خیال رکھیں، بس ہم جو ہے نا ہم تو جا رہے ہیں، ہم اپنی پیکنگ شیکنگ ہم نے کرنی ہے فلانا ٹھمکانا. کہتے ہیں مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے ان کو کال کیا. ہم نے کال کیا کہ جی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ آ جائیں اور آ کے آپ ان کو جو ہے ان کے کفن دفن کا انتظام کریں. تو کہتے ہیں کہ ان کے بچوں نے کہا کہ جی ہماری تو فلائٹ ہے شام کی، تو آپ ایسا کریں ان کو ہم آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں، ان کو دفنا دیں، ٹھیک ہے، اور ہم تو نہیں آ سکیں گے. اور اس میں ان کی جو ہے نا وہ وائف بھی ساتھ تھی. تو کہتے ہیں کہ یار مجھے بڑا ہی جو ہے نا صدمہ لگا. میں نے ان کو کہا کہ جی آپ پیسے بھی رہنے دیں، ہمارا ادارہ جو ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے قابل ہے اور ہر چیز جو ہے ہم کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، بہت شکریہ. کہتے ہیں وہاں سے مجھے پتہ لگا، جب میں اس ادارے میں تھا تو میں نے بابا جی سے پورا یہ سٹوری سنی کہ یہ کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے یہی چیز بتائی جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں اولاد فرمانبردار ہو تو وہ زبردست ہوتی ہے، اور اولاد نافرمان ہو اور ان پیرنٹس کا جن کا جو ہے نا جو دن رات جو ہے وہ آپ کو لیے مشکلات میں اور ہر قسم کے جو ہے نا حالات میں آپ کو پالتے ہیں، آپ یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے ان کی دیکھ بھال کی تو ہم لوگ اتنے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں سنگ دل یا مطلب پرست کہ جی اپنی جب ٹائم آئے تو پھر دیکھیں. جیسے آپ دیکھیں والدہ ہیں، والدہ رات کو بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، بچہ ایون کہ پیشاب بھی کر دیتا ہے، تو وہ والدہ خود بھی اگر وہ اس جو بیڈ ہے اس میں پیشاب سے وہ گیلا ہو جاتا ہے تو والدہ بھی سفر کرتی ہے، لیکن وہ بچے کو کمفرٹ دیتی ہے. یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ ہے چیز جو آپ کو نہیں ملتی. یہ صرف والدین ہی اس طرح کے سیکریفائس کر سکتے ہیں. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ، ہم نے کہا کہ آج آپ کو یہ ایک سٹوری سنائیں. اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں، یہ انمول عطیات ہوتے ہیں، عطیہ ہے قدرت کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے جن کا جو ہے نا دیکھیں کہتے ہیں کہ والدہ کے پاؤں تلے جنت ہے، اور جنت ہونا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کیا لیول ہے. تو اس لیے پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ہاتھوں کی میل ہے، ٹھیک ہے. نئی گاڑیاں پراڈوز اور یہ لٹرم یہ ہر چیز جو ہے آنی جانی ہے، اور دنیا فانی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز کریں، اور وہ جو سب سے قیمتی ہیرے آپ لوگوں کے گھروں میں ہیں جو آپ کی والدین کی صورت میں ہیں ان کا خیال رکھیں، اور ان کو ہمیشہ جو ہے ہر قسم کا کمفرٹ دیں. اور جب ان کی ایج ایسی ہو جس میں ان کو آپ کی ضرورت ہو تو میک شور کریں کہ آپ ان کا سہارا بنیں، نہ کہ آپ ان کو کسی اور جگہ پہ بھیج کے یہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، ٹھیک ہے. کیونکہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اینڈ میں پھر وہی چیز انسان کے ساتھ رپیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے ذرا لمبا ہو گیا ہے ہمارا ولاگ، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس میں میسج بھی ہے، اور ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ.